کیفا کس طرح، تکفرون تا کا مطلب تم، تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر مادہ ہے اور واو نون جمع کا ہے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، یعنی کہ تم سارے مل کے کیسے انکار کر سکتے ہو باللہ اللہ کا، وکن تم حالانکہ تم امواتن مردہ تھے، اموات جو ہے موت کی جمع ہے، یعنی کہ یہ سب کی بات ہو رہی ہے، فاحیاکم بس تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ ترجعون تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب احیاء اور اموات ہماری اردو کے قریب ترین الفاظ ہیں، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ساری آیت ہی ہمیں آسانی سے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے، حالانکہ تم مردہ تھے، ہم مردہ کب تھے؟ جب ہم دنیا میں نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا۔ آج بھی جو لوگ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ اموات ہیں، وہ مردہ ہی ہیں۔ ہم بھی جب نہیں تھے تو ہم اموات تھے۔ فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، تو اس نے ہمیں عطا فرمائی زندگی، ہمارے والدین کی گود بھری اس نے ہمارے ذریعے سے، اور اس نے ہمیں زندہ کیا۔ ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مارے گا۔ اب دیکھیں ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ بچپن گزارتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، نوجوانی، پھر جوانی، پھر شباب گزارتا ہے، اور پھر بڑھاپا، اور پھر ختم۔ وہ یہ ساری احیاء کے اندر زندگی گزارتا ہے، جیسے بھی گزارے، خوشیوں میں گزارے، دکھوں میں گزارے، تندرستی میں گزارے، بیماری میں گزارے، جس انداز سے بھی گزارے۔ فاحیاکم میں اللہ پاک اس کو وہ جو زندگی عطا فرماتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مار دے گا، یعنی کہ اپنی زندگی پوری کر کے اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بندہ تو یہ سوچتا ہے نا کہ یہاں پہ آرام نہیں ہے تو بس مر کے تو قبر میں جا کے سیدھا چین ہی آ جانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں جیسے زندگی گزار رہے ہیں، پھر قبر میں بھی ویسے ہی زندگی گزارنی ہوگی، اس لیے اپنی قبر کی صفائی بندے کو خود ہی کرنی ہوگی۔ وہ ایک شعر بھی تو ہے نا کہ اب تو یہی جی میں آتا ہے کہ مر جائیں، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ کہ دنیا میں تھک ہار کے انسان مرنے کی بات کرتا ہے، لیکن اگر قبر صاف ستھری نہ ہوئی اور وہاں پہ ہمارے پاس وہ اعمال نہ ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو ضروری پسند تھے، جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی تھی، ہمارے اندر عشق رسول نہ ہوا، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، ہمارے اندر کوئی بغض ہوا کسی اہل بیت یا صحابی کے بارے میں یا کچھ ہوا، تو کیا ہم بخشے جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس بخشش کی سند ہوگی؟ تو اس موت کے لیے ہمیں پہلے یہ 60-70 سالہ زندگی کو تیار کرنا ہے، ہر لمحہ اپنی قبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو یہ قبر میں میرے لیے کیا سلوک کرے گا۔ تو جب تک ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے، اس کی نظروں میں نہیں آ سکتے۔ اس کی نظروں میں آنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو عمل صالح کے ساتھ متصف کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں موجود ہوں۔ سب سے پہلے علم ہو، پھر نیت ہو، پھر صبر ہو، اور پھر اخلاص۔ جس عمل صالح میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں وہ مقبول ہے۔ اور ہم نیت تو کر لیتے ہیں، ہمارے پاس علم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر صبر نہیں کرتے، یعنی کہ ہم اس کو لے کر نہیں چلتے استقامت کے ساتھ، اور خلوص تو اللہ معاف کرے ہے ہی نہیں۔ ہم بس ٹائم پورا کرتے ہیں اور اپنی زبان سے جلدی جلدی کام پڑھ لیتے ہیں اور بس ہمارا پڑھا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان 4 چیزوں سے نوازے، پھر وہ ہمیں یہ زندگی گزار کر مار دے گا، موت دے گا، اور یہ وہی موت ہوگی جو ہماری موت ہوتی ہے، جو ہم روز جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ایک دن ہمارا بھی اٹھ جائے گا۔ ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ زندگی کون سی زندگی ہوگی؟ آگے ثم الیہ ترجعون کچھ اور بتا رہا ہے، یعنی کہ یہ وہ زندگی نہیں ہوگی جو کہ قبر اس سے اٹھنے کے بعد ہوگی، بلکہ یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، جو ہم نے اپنی موت سے لے کے قیامت تک گزارنی ہے۔ اور وہ والا عرصہ دنیاوی عرصے سے بہت بڑا ہے۔ اگر ہم نے یہاں 60-70 گزارے ہیں
تو وہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسٹیمیٹ ہی نہیں ہے قیامت کب آنی ہے، کب تک ہمیں قبر میں رہنا ہے۔ یہ وہ والی زندگی ہے، اور قبر کی کا ایک الگ ہی دنیا ہے، وہاں ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس قبر کی زندگی کو گزارنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونا ہے، جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچنا ہے۔ اپنی روح کے ساتھ ہم دنیا میں آئے تھے، اپنی روح کو جسم کے ساتھ دنیا میں آئے تھے، پھر اسی روح اور جسم کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد ہماری روحیں الگ ہو جائیں گی اور ہمارے جسم الگ ہو جائیں گے۔ والذی، وہ ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، ما کا مطلب جو، فی کا مطلب میں، الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب، سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوی، پھر توجہ فرمائی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، بس ٹھیک بنا دیے، سبع، سات، سماوات، آسمان، وہو، اور وہ ذات، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے زمین کو سجایا، دریا بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، مچھلیاں رکھی، اس میں ہر قسم کی داتیں رکھی، ہماری جینے کے سامان رکھے، کھیتیاں بنائیں، فصلیں بنائیں، اس نے سارا کچھ یہاں پہ اگایا۔ جو کچھ بھی زمین کے ہمارے اسباب ہیں، جتنے بھی زمینی اسباب ہیں، رب ذوالجلال نے ہمارے لیے پہلے تیار کیے، پھر آسمان کی طرف رجوع کیا، اور آسمان کو، ساتوں آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ یہ جو ہمارا پہلا آسمان نیلے رنگ کا ہے، یہ ہماری زمین سے لے کے اس آسمان تک ہمارا جو فاصلہ ہے، وہ اگر 500 سال گھوڑا دوڑے تو وہ طے کرے گا۔ اور اسی طرح ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ ہے۔ ہم اللہ کی اتنی وسیع کائنات میں رہتے ہیں اور ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ہم اسٹرالوجی کے علم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو رب ذوالجلال نے ہمارے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی کائنات کتنی واسٹ، کتنی جو وسیع اور انمیریبل ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ اور پھر اسی طرح ساتوں آسمانوں کا فاصلہ ہے، اور 3500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو ہم ساتویں آسمان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور کیا شان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک پل میں سرے عرش ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے 3500 سال اور ان کے لیے ایک پل، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب کالا فرمایا، ربو کا، آپ کے رب نے، للملائکاتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، مقرر فرمانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ، نائب۔ اس آیت کو تھوڑا سا غور سے پڑھنے کی ذرا ضرورت ہے کہ اس، جب ہم کسی کو کہتے ہیں اس، تو اگر ہم اردو میں کسی کو کہیں نا اور یاد کرو، تو ہم یاد اس کو کرواتے ہیں جو سامنے ہو، موجود ہو، جب اس جگہ پہ موجود ہو۔ جیسے میں اگر آپ کو مثال کے طور پہ کہوں، یاد کریں جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا، تو اس یاد کریں کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، تو میں نے آپ کو کہا تھا یاد کرو۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ اٹ مینس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پہلے بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کائنات میں موجود تھے، اور اگر وہ تب تھے تو پھر آج بھی تو ہوں گے نا۔ یہ ان کی موجودگی کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ مشورہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، نہ تو یہ ایک ان سے
مشورہ لیا جا رہا تھا، نہ ان سے کسی قسم کی رائے لی جا رہی تھی. صرف اللہ پاک ان کو بتا رہا تھا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو رایا جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکتی، بادشاہ اپنا کام کرتا ہے. تو صرف یہ ایک بات تھی جو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی کہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. نہ تو میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، نہ مشورہ لے رہا ہوں، بس میں یہ کام کر رہا ہوں. تو خلیفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو ایک شخص اختیار دے کر بھیجے اور وہ ان اختیارات کا اس شخص کے انڈر رہ کر استعمال کرے. یہ نہیں کہ اس میں اپنی مرضیاں کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اپنا نائب، اپنا خلیفہ، یعنی کہ اپنا ایمبیسڈر. ہم جب کسی جگہ پہ اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں اپنا سفیر ٹھہرا دیتے ہیں، اٹ مینس کہ اس علاقے میں پورا پاکستان موجود ہے. وہ بندہ، وہ سفیر جو ہے وہ ہماری طرف سے وہاں موجود ہے، ہمارا ایمبیسڈر بن کے موجود ہے. تو جو انسان زمین پر اللہ کا نائب بن کر موجود ہے تو وہ اللہ کا نائب، اس کے عطا کردہ اختیاروں کو استعمال کرنے والا نائب ہوتا ہے. وہاں پہ آ کے وہ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا نائب ہے. اس کو اللہ نے نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا، ایمبیسڈر بنا کے بھیجا. اب اس نے یہاں پہ رہ کے جو بھی کرنا ہے اس نے اللہ کے ہی احکامات کے مطابق کرنا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان ہی کیوں؟ اس کی اتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، پریاں ہیں، اتنا کچھ ہے، غلمان ہیں، حوریں ہیں. انسان ہی کیوں مٹی کا وہ پیکر جس کو بدبودار بجنے والی اور ٹھیکری کی مانند لیس دار مٹی سے بنایا گیا، وہی کیوں؟ تو انسان کے جتنے بھی بڑے سے بڑے وہ آ جائیں اس کے بارے میں جاننے والے، اس کی ریسرچ کرنے والے، اس کے ماہر نفسیات آ جائیں تو وہ اس خاک کے پتلے کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے. انسان 4 عناصر سے بنا ہے: پانی، مٹی، آگ اور ہوا. یہ چاروں عناصر انسان کو بناتے ہیں، اور ان چاروں عناصر کی خصوصیات انسانی ذات کے اندر موجود ہے. اور اس نے اس مٹی کے پتلے میں کیا کیا ہے یہ وہی جانتا ہے، اور اس کو زمین پہ خلیفہ کیوں بنایا ہے یہ وہی جانتا ہے. لیکن ہمیں اپنی ذات کی پہچان نہیں ہے کہ ہم زمین پر کیسے اس کے خلیفہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنے وجود کو پہچان لیا، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچان لیا، سمجھ لو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذات، اپنے وجود کے اندر نہیں گھستا. ہم ادھر ادھر ہی دیکھتے ہیں اور ہم اپنے رب کو اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جب بتایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، کالو، تو انہوں نے کہا، کالو یعنی کہ وہ ساروں کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. کیا؟ تا تو، تجالو تو بناتا ہے، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لکا اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. کالا فرمایا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر فرشتوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراض پیش کر دیا کہ یا اللہ تو اس شخص کو بنائے گا جو زمین میں داخل ہوتے ہی اس میں فساد پھیلائے گا، اس میں خون بہائے گا، اور اگر تجھے تسبیح کی ضرورت ہے، پاکی کی ضرورت ہے، حمد کی ضرورت ہے، تو ہم سارے ہی تیری تسبیح، پاکی، حمد بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ پچھلی آیات میں آپ نے سنا کہ زمین چیخی تھی کہ یا اللہ میرے ہی وجود سے بنا ہوا انسان میرے ہی اوپر خون ریزیاں کرے گا، لہٰذا میں مٹی نہیں دوں گی. تو زمین جب بنی تھی
تب اللہ پاک نے 9 لوگوں کو پیدا فرمایا تھا، اور انہوں نے زمین پر آ کر وہ فساد مچایا تھا، وہ خون بہایا تھا، وہ دہشت گردی پھیلائی تھی کہ زمین نے پناہ مانگی تھی، پھر وہ 9 کے 9 ایک دوسرے کو قتل کر کے ختم ہو چکے تھے۔ یہ آدم کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے علیہ السلام۔ تو جب دوبارہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی لے جائی گئی، تب زمین نے چیخنا چلانا شروع کیا تھا۔ تو زمین کی نظر میں بھی وہی 9 لوگ تھے، اور فرشتوں کی نظر میں بھی وہی 9 لوگ تھے۔ اب یہ چیزیں کسی کتاب میں ملتی تو نہیں ہیں، بہت ریسرچ کر کے پتہ چلتی ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی، لیکن میں آپ کو اس کی چھوٹی سی دلیل دے دیتی ہوں تاکہ آپ کے پاس سند رہے کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے مراقبے میں تھے۔ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ دوسرے اولیاء سے بلند ہے۔ تو آپ کو مراقبے میں حکم ہوا کہ آپ فلاں چرچ میں چلے جائیں، وہاں پہ کچھ یہودی اور راہب ہیں، عیسائی راہب ہیں، وہ اسلام کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اب آپ وہاں گئے تو آپ نے انہی کا لباس پہن لیا، یعنی کہ آپ نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا، بلکہ وہی جو راہبوں کا لباس تھا وہی پہن کے نا، تو آپ بیٹھ گئے وہاں پہ جا کے۔ تو جو ان کا بڑا پادری تھا نا، اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم میں سے ایک محمدی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور وہ لباس راہبیت میں ہی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کون ہے، کھڑا ہو جائے۔ اتنا سا نالج تو ان کے پاس بھی اپنے دین کا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ روحانی اور کچھ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو ان کو بتاتی ہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں ہوں، میرا نام بایزید ہے، میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا امتی ہوں۔ تو انہوں نے 13 یا 14 سوال کیا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا وہ کیا 9 ہیں جن کا 10واں نہیں تھا؟ تب آپ نے بتایا تھا کہ وہ 9 آدمی تھے جنہوں نے زمین میں آ کے فساد پھیلایا اور خون ریزیاں کی تھی، اور ان کا 10واں کوئی نہیں تھا۔ یہ میں کبھی ڈیٹیل میں ساری بتاؤں گی بات۔ تو میری وائس کافی لمبی چلی گئی، لیکن جب تک یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی میں اسے کمپلیٹ نہیں کروں گی۔ یعنی کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 9 آدمی پہلے آئے تھے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر، اور انہوں نے فساد اور خون ریزیاں کی تھی، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اب یہ بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس کے پیچھے، اس انسان کے بنانے کے پیچھے اللہ پاک کی کیا حکمت تھی کہ انسان زمین پر آئے اور اللہ کا خلیفہ بنے اور اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو استعمال کرے۔ اب جو بات میں کرنے جا رہی ہوں اس کے بارے میں بھی مجھ سے آپ دلیل ضرور مانگیں گے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر مبارک میں جا کر آرام فرمانے لگے، یعنی کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو اپنی قبر مبارک میں لٹا دیا گیا تو قبر بند ہو گئی، اور منکر نکیر سوال جواب کے لیے آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا ما دینو کا من ربو کا ما کنت تقول فی ھذہ حق رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ تینوں جو ضروری سوال تھے وہ کیے۔ اس سے بھی زیادہ سوال ہوں گے، کبھی کبھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ پہلے 3 مسٹ ہیں، اس سے آگے بھی سوال ہوں گے۔ تو آپ لیٹے رہے، آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب قبر میں فرشتے آ جائیں نا تو اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے، تو آپ لیٹے رہے۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ آپ اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھ رہے، آپ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ آپ نے کہا آپ کو کسی کی قبر میں آنے کی تمیز نہیں ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، فرشتوں نے سے پوچھا، تو فرشتے حیران رہ گئے، مولا یہ کیسی قبر ہے اور یہ کیسے قبر والے ہیں جنہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے؟ ہم تو منکر نکیر ہیں، ہماری تو دہشت ہی اتنی ہے کہ سارے گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ تو بات اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا تمیز ہے قبر میں آنے کی۔ انہوں نے کہا پہلے سلام لیا جاتا ہے، پھر کسی کے ساتھ سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے معافی مانگی، حضور معذرت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ نے کہا ہمارے ہاں ہاتھ سے سلام لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ سے سلام لے لیا، تو آپ نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو، میں تمہارے 3 سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا۔
تو انہوں نے کہا کہ جی پوچھیے کیا سوال ہے، کہ جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو تم لوگوں نے کیوں کہا تھا کہ نہ بنانا، وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ تم دیکھو میری ساری زندگی کا ریکارڈ کھول کے دیکھو، میں نے کتنا فساد پھیلایا، کتنی خون ریزیاں کی، میں بھی تو اس کا بندہ ہوں، میں بھی تو اس کا نائب ہوں، میں بھی تو خلیفہ ہوں، تو تم نے یہ بات میرے بارے میں بھی کہی، لہٰذا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کہنے لگے حضور معاف کر دیں، میں دوبارہ سے ہم اپنے سارے فرشتے اپنے عمر کی معافی مانگتے ہیں جو ہم نے اس ٹائم کیا، ہم نادان تھے۔ تو آپ نے کہا میں تو اس طرح سے معافی نہیں دوں گا، تم جا کے اللہ پاک کے دربار میں کہو کہ یہ فرشتہ جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے یہ میرے پاس رہے گا، تم جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ سارے فرشتوں کو میرے پاس بھیجیں اور سارے آ کے مجھ سے معافی مانگیں تو میں معاف کروں گا۔ یہ کون سا تم دونوں نے کہا تھا، یہ تو سارے فرشتوں نے کہا تھا، اور کبھی میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرشتے کتنے ہیں ان گنت ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں۔ تو وہ فرشتہ جو تھا وہ قبر میں رہ گیا اور دوسرا فرشتہ آسمانوں پہ چلا گیا اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے کہ مولا آج ایک قبر میں ہمارا ہی فرشتہ قید ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں کائنات کے وہ سارے میرے پاس لے کے آؤ، ان ساروں نے یہ سوال کیا تھا اور وہ سارے آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں نے زمین میں فساد اور خون ریزی نہیں کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا اور اس بندے کا معاملہ ہے، میں درمیان میں کون ہوتا ہوں، لہٰذا فرشتے مانگتے ہیں تو لے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں وہ کون سا وقت تھا جب زمین آسمان کے دونوں کندھوں کے سارے فرشتے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں جمع ہوئے۔ کیا انوار و تجلیات ہوں گی، کیا کیفیات ہوں گی، اور کیا پوری کائنات کا نظام رکا ہوا ہوگا، کیا وقت ہوگا۔ تو وہ سارے فرشتے قبر میں آئے، تب حضور غوث پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ اسی فرشتے کو دوبارہ کہا کہ جاؤ اپنے رب سے جا کے کہو کہ میرے قیامت تک کے سارے مریدوں کو بخش دے اور کسی کو دوزخ میں نہ ڈالنا، پھر میں سارے فرشتوں کو اس قبر سے رہائی دوں گا، ورنہ یہ قیامت تک اسی قبر میں رہیں گے اور اس کا نظام رکا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے بندہ، یہ ہوتا ہے خلیفہ، یہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے شخص کی طاقت۔ اب وہ فرشتہ دوبارہ آسمان پر گیا اور جا کے کہنے لگا مولا تیرا بندہ یوں کہہ رہا ہے تو ہمارے سارے ساتھیوں کو رہائی دے دے، اس کی بات مان لے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جا اس کو جا کے خوشخبری دے دے تیرے قیامت تک کے سارے مرید جنتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں ان کا سچا مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔